اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس کو بند کریں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظوا للہ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. وقال تعالی فی مقام آخر قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. واجب الاحترام سامعین حضرات، ایک ضروری مسئلہ جو میرے ذہن میں لگایا گیا اس کو سمجھنا اور سمجھانا مقصود ہے. اس مسئلے کو باقاعدہ آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے بڑی مختصر سی ایک تمہیدی گفتگو آپ کو عرض کرنا ضروری ہے. وہ یہ کہ مسائل شرعیہ کا استنباط جب بھی قرآن و سنت سے کوئی مسئلہ مستنبط کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی علت، اس کا سبب اور وجہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. جب تک اس کی وجہ معلوم نہ ہو جائے کسی بھی شے پر اس کا حکم نہیں لگایا جا سکتا. احادیث طیبہ سے دیکھیں، فضائل کا معاملہ الگ ہوتا ہے. جب فضیلت بیان کرنا مقصود ہو، کسی کی عظمت بیان کرنا مقصود ہو تو وہاں سبب تلاش نہیں کیا جاتا. لیکن جب کوئی مسئلہ ثابت کرنا مقصود ہو تو سب سے پہلے اس کی وجہ تلاش کرنی پڑے گی کہ اس کی وجہ کیا تھی، یہ کام کیوں کیا گیا یا کیوں کیا جا رہا ہے. اس کے بغیر مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. یہ بات ہمیشہ ایک گزارش. اور دوسری گزارش یہ، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی مسئلے کے بارے میں آقا دو عالم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے دو طرح کے عمل بیان کیے جاتے ہیں. مسئلہ ایک ہوتا ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو طرح کے عمل بیان کیے جاتے ہیں. ایک اور ہوتا ہے اور دوسرا اس کے بالکل مخالف ہوتا ہے. مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے. تو ان دونوں میں سے ہم کون سا عمل لیں گے؟ تو اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک ہی مسئلے پر دو طرح سے عمل کر کے بتایا ہو تو پھر ہم اس مسئلہ پر عمل کریں گے جو آخر والا ہوگا، جو بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا ہے اس کو لیا جائے گا، اور جو پہلے لیا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا. بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں. ایک مثال میں اس کی آپ کو دیتا ہوں. ابتدائی اسلام میں نماز کے اندر کلام کرنا جائز تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جب نماز پڑھتے تھے تو درمیان میں کلام کر لیتے تھے. مثال کے طور پہ ایک بندہ مسجد کے باہر سے آیا اور اس نے سلام کیا. صحابہ کرام علیہم الرضوان دوران نماز ہی اس کو جواب دے دیتے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حبشہ سے واپس آیا مدینہ منورہ ہجرت کر کے، پہلے مکہ سے حبشہ ہجرت ہوئی، پھر حبشہ سے مدینہ ہجرت ہوئی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں مدینے آیا جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی، میں نے حضور کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے سوچا شاید ہو سکتا ہے کہ میرا ایمان قابل قبول نہیں، یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی ایسا عمل ہو گیا جس کی وجہ سے حضور ناراض اور حضور نے جواب نہیں دیا. سرکار اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. جب نماز مکمل ہوئی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. تو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا اس حدیث پاک کا مفہوم یہ تھا، فرمایا یہ نماز ہے، لوگوں کے کلام کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. لہذا وہ جو پہلے ایک عمل جاری تھا سلام کا جواب دینے کا، نماز کے اندر ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. پہلے نماز میں سلام کا جواب دیا جاتا تھا اور اب منع کر دیا. اب دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں یہ ثابت نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جواب نہیں دیتے تھے.
نماز میں سلام کا جواب دیتے تھے، ایک مسئلہ. نماز میں سلام کے جواب سے منع کر دیا، دوسرا مسئلہ. اب نماز میں سلام کر رہے ہیں، مسئلہ تو ایک ہی ہے نا. اس میں عمل حضور کے دو طرح کے آ گئے، لیکن ہم کس کو لیں گے؟ جو آخر والا ہوگا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. اسی کی ایک مثال اور ہے. ابتدائی اسلام میں جب رکوع کرتے تھے تو رکوع کا انداز یہ نہیں ہوتا تھا جو آج ہے، یعنی گھٹنے پکڑ کے، بلکہ دونوں ہاتھ ایسے رکوع کے درمیان ملا دیے کرتے تھے. یہ پہلا عمل تھا. بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا. اب مسئلہ ایک ہی ہے، رکوع میں ہاتھ کہاں رکھنے. ایک عمل یہ ہے کہ ہاتھ جوڑ کے رکھنے بالکل ایسے درمیان میں، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ گھٹنوں پر رکھنے. تو ہم کس عمل پر، کس فعل پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ جو گھٹنے کو پکڑنے والا ہے. اس سے ثابت ہوا جو عمل حضور کا آخری ہوگا، جو آخر میں بیان کیا گیا، اس کو لے لیا جائے گا، اور جو پہلے والا اس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ میں نے صرف فار ایگزامپل آپ کو دو مثالیں اس کی دی ہیں، بے شمار امثلہ اس کی موجود ہیں. اب اسی طرح جو مسئلہ آج زیر بحث ہے وہ ہے نماز میں رفع الیدین کا. صرف یہ یاد رکھیں، مسئلہ سمجھانا مقصود ہے، تنقید کرنا ہمارا منصب ہے. مسئلہ سمجھنا سمجھانا مقصود ہے. ابتدائی اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے. رفع یدین کا مطلب یہ ہوتا ہے جب نماز شروع کی جائے تو ہاتھ اٹھائے جائیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. اچھا، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ جو پہلی تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کیا جاتا ہے یہ کرنا ہے یا نہیں، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں. مسئلہ ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے اور ایک رکعت سے دوسری رکعت میں اٹھتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے، حتیٰ کہ دو سجدوں کے درمیان. اب یہ مسئلہ شاید ہو سکتا ہے آپ کے لیے نیا، دو سجدوں کے درمیان بھی ہاتھ اٹھانے ہیں کہ نہیں اٹھانے. ہمارا اس بارے میں قول یہ ہے اہل سنت کا، احناف کا، کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء رفع یدین کیا کرتے تھے. اس بارے میں کوئی شک نہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی کرتے تھے. جنہوں نے حضور کو نماز پڑھتے ایسے دیکھا حضور نے کیا ہے، صحابہ کرام نے بھی کیا. ان میں حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا مرتضیٰ بھی ہیں، سب صحابہ کرتے تھے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر شریف ظاہری کے آخری حصہ میں اس سے منع فرما دیا. مسئلہ ایک ہے، عمل دو ہے. مثال میں آپ کو دے چکا، اس چیز کو لیا جائے گا جو آخر میں ہوگا. میں نے دو علتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں، دو چیزیں. ایک تو یہ کہ دو عملوں میں سے آخر کو لیا جائے گا، نمبر ایک. اور نمبر دو، کوئی بھی کام کیا جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جب مسئلہ ثابت کرنا ہو تو ہم اس کا سبب دیکھیں گے تو اس کا سبب کیا ہے. لیکن پہلے آپ دلیل لی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے زیادہ جو حدیث پاک بیان کی جاتی ہے نا، رفع یدین کرنے والے، یعنی جو پہلی تکبیر کے علاوہ بھی پوری نماز کے اندر رفع یدین کرتے ہیں، وہ روایت لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کی، حضرت مالک بن حویرث کی، اور حضرت وائل بن حجر کی، اور اس کے علاوہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی. ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، میں اس بات کا انکار نہیں کر رہا کہ حضور رفع یدین کرتے ہی نہیں تھے. میں نے کہا کرتے تھے، بعد میں منع کر دیا تھا. اب یہ جو روایات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین کرنے والے، ان صحابہ کے میں نے چند ایک کے نام بھی آپ کو بتا دیا کہ ان سے یہ رفع یدین کا معاملہ آیا. بعض حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس کے الفاظ کیا ہیں تاکہ مسئلے میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہ رہ جائے. یہ مصنف ابن ابی شیبہ میرا، امام بخاری مسلم کے استاد، امام بخاری مسلم کے استاد ہیں. یہ امام بخاری بھی امام مسلم بھی اپنی کتاب کے اندر ان سے احادیث لیتے ہیں. یہ مثال کے طور پہ ایک باب باندھتے ہیں حضرت امام ابن ابی شیبہ، اور اس کے اندر روایت لاتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ رفع یدین کرتے تھے. اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع ہوتی تھی، واذا رکع، اور جب حضور رکوع میں جانے لگتے تھے، وبعد ما یرفع، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تھے اس وقت بھی، ولا یرفع یدیہ بین السجدتین، اور دو سجدوں کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں کرتے. رکوع میں جاتے ہوئے کرتے تھے، رکوع سے اٹھ کر کرتے تھے، دو سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے. یہ ایک حدیث پاک آ گئی. اب اسی طرح حضرت مالک بن حویرث اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میں تھوڑا سا کلام ان حدیث پر کر دیتا ہوں، بعد میں دوسری حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا. حضرت وائل بن حجر ہوں یا حضرت مالک بن حویرث،
مالک بن حویرث صحابی وہ صحابی ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں تو تقریباً صرف 20 دن رہے. کتنے دن؟ 20 دن. وائل ابن حجر آئے ہیں تو یہ بھی تقریباً 2 4 5 دن رہے اور اپنے اپنے علاقوں کو چلے گئے. بعد میں دوبارہ کبھی حضور کی خدمت میں حاضر ہونا نہیں ہوا. بات نہیں ہے, صحابی رسول ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, ملاقات ہوگی. اچھا, جب یہ دونوں صحابی حضور کی بارگاہ میں رہے تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے دیکھا. اس وقت تک ابھی رفع یدین کرنا منع نہیں ہوا تھا, سرکار کرتے تھے. انہوں نے دیکھا, یہ دیکھ کر اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے اور وہاں جا کر جب نماز پڑھنا شروع کی, وہاں والوں کو مسلمان کیا. جب نماز پڑھتے تو اسی طریقے پر پڑھتے جیسے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا. اچھا, اب ہوا یہ, جب منع کیا گیا, رفع یدین کرنے سے منع کیا گیا, اس وقت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود نہیں, اور نہ ہی اسباب ایسے تھے, ذرائع ایسے تھے جیسے آپ کو انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے یا میسج ہے, اسی طرح بھی کہ احکام جو ہیں وہ اس طرح سے آگے بیان کر دیے جاتے. ویڈیو بنا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی کوئی شک ہوتی کہ ادھر بھیج دی جاتی کہ والد نے حجر کو یا مالک بن حویرث کو بھی بتا دیا جاتا کہ اب نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے. ایسا نہیں تھا. اب ان تک چونکہ یہ روایات پہنچی بھی نہیں منع ہونے کی, وہ میں پڑھوں گا ابھی آپ کے سامنے, اور انہوں نے جو حضور کا عمل دیکھا وہ اس کو بیان کرتے رہے. ان کو دیکھنے والے اسی عمل کو آگے لیتے رہے, وہ چلتا رہا, ٹھیک ہو گیا. لیکن جو مدینے میں اصحاب موجود تھے, مثلا خلفائے راشدین حضرت صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا مرتضیٰ, چونکہ یہ اکابر ہیں, انہوں نے زمانہ حضور کے ساتھ سب سے زیادہ گزارا. اور پھر ان کے بعد وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو فقیہ ہیں, مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تھا کہ اب حضور کرتے بھی نہیں ہیں بلکہ منع بھی فرماتے ہیں. اب یہ منع والی حدیث پاک, پہلے کرتے تھے, اب جب منع کیا, منع والی حدیث پاک سن لیجیے. یہ بھی ابن ابی شیبہ لا کر, یہ ہوتی ہے دیانت حدیث. امام ابن ابی شیبہ اگرچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بڑے زبردست مخالف ہیں, لیکن جب مسلک بیان کیا ہے, جو مسئلے بیان کیے ہیں تو دونوں کی ہیں. یہ انہوں نے دیانت داری کا مظاہرہ کیا ہے, جس میں رفع یدین کرنے والا مسئلہ تھا وہ بھی بیان کیا اور نہ کرنے والا بھی بیان کیا. اوپر باب باندھتے ہیں, کہتے ہیں من کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود. ان لوگوں کا بیان جو صرف تکبیر تحریمہ کے وقت یعنی پہلی تکبیر کے وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں, پھر پوری نماز میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاتے, ان کی دلیل کیا ہے. یہ باب باندھا اور نیچے حدیث پاک لائے. سب سے پہلی حدیث پاک حضرت براء بن عازب, حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ ثم لا یرفعهما حتى یفرغ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے, جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے, پھر نماز مکمل کرنے تک دوبارہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے. پہلی حدیث. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری حدیث بات, پہلی براء بن عازب سے, دوسری حضرت عبداللہ بن مسعود سے. حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد بیٹھے تھے, ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں الا اریکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تمہیں ویسے نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. تو شاگردوں نے کہا جی کیوں نہیں, آپ نے نماز پڑھی, فلم یرفع یدیہ الا مرۃ, تو آپ نے ہاتھ اٹھائے صرف پہلی مرتبہ, پھر پوری نماز میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے. دو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دونوں وہ صحابی ہیں جن کے فتویٰ پر عمل کیا جاتا ہے. صحابہ کرام میں جن کا فتویٰ سب سے زیادہ چلتا تھا یہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور مولا علی. ان کے بارے میں امام ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کان اصحاب عبد اللہ و اصحاب علی لا يرفعون ایدیہم الا فی افتتاح الصلاۃ. حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد, ظاہر ہے شاگرد کا مطلب وہی ہوتا ہے جو اس کو استاذ کا ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد جب نماز پڑھتے تو سوائے پہلی مرتبہ کے پھر پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے. یہ تین حدیث تو وہ ہیں جن میں حضور کا عمل بھی آیا اور سرکار کے صحابہ کا عمل بھی آیا. لیکن حدیث کی ایک قسم وہ جو عمل سے بھی اعلیٰ ہوتی ہے, اور وہ ہے قول. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما دینا, سرکار کا ارشاد فرما دینا, کسی کام کے بارے میں حضور کا حکم دے دینا, اس کا درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اعلیٰ ہوتا ہے. یہ اصول حدیث ہے, یہ قوانین حدیث کے اندر ایک اصول ہے. اب یہ دیکھیے ذرا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
اور یہی حدیث پاک بعض علماء نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ درمیان میں ذکر کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طرف سے ایسا حکم کبھی جاری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت میں جو جو ارکان ادا کرنے ہیں وہ یا اللہ خود بیان فرماتا ہے یا اللہ کا رسول بیان کرتا ہے۔ صحابی اگر کوئی ایسا حکم بیان کرے نا تو اس کے اندر یہ بھی اصول ہے کہ ہم خود بخود سمجھ جائیں گے کہ صحابی اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا بلکہ سرکار سے لے کر بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا ترفعوا الایدی الا فی 7 مواطن، ہاتھ صرف 7 جگہوں پر اٹھانے ہیں۔ اذا قام الی الصلاۃ، جب تم نماز میں کھڑے ہو اس وقت پہلا، وَإِذَا رَأَى الْبَيْتَ، اور جب تم بیت اللہ پر پہلی نظر پڑی تمہاری اس وقت، وَعَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، صفا اور مروہ پر، وفی عرفات، اور میدان عرفات میں، اور جس وقت تم کنکر مارنا چاہو شیطان کو اس وقت، بس اس کے علاوہ دوبارہ کبھی تم نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اچھا، میں نے ادھر روایت پڑھی تھی حضرت عبداللہ بن عمر کی۔ اب یہ یاد رکھیں رفع یدین کی سب سے زیادہ حدیث پاک جن سے بیان کی جاتی ہے نا وہ صحابی رسول حضرت ابن عمر ہے، کہ وہ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اب یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا اپنا ایک عمل پڑھتا ہوں۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، رأیت ابن عمر ما رأیت ابن عمر یرفع یدیہ الا فی اول ما یفتتح۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو جب بھی نماز پڑھتے دیکھا تو میں نے ملاحظہ کیا نماز کے شروع کے علاوہ پوری نماز میں آپ کبھی رفع یدین نہیں کرتے۔ ایک حدیث پاک میں آ گیا کرتے تھے، اب اس میں آ گیا کہ نہیں کرتے تھے۔ صحابی ایک ہی، عمل دو ہیں۔ اچھا، اسی طرح اور یہ ایک تابعی ہے حضرت اسود کہتے ہیں صلیت مع عمر، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے مگر صرف اس وقت جس وقت نماز شروع کرتے تھے۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں۔ سنن نسائی سے 7 کی حدیث ہے، سنن نسائی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ تو صرف رفع یدین آپ نے یہ سنا نا کہ رکوع میں جاتے ہوئے کرنا ہے یا رکوع سے اٹھ کے کرنا ہے یا جب 2 رکعتیں مکمل کر کے تیسری کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں اس وقت ہاتھ اٹھانے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع یدین کیا کرتے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی کرنا چاہیے۔ کہتے جی وہ دلیل کی بنا پہ ہم چھوڑتے ہیں، تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں جس دلیل کی بنا پہ آپ 2 سجدوں کے درمیان رفع یدین چھوڑتے ہیں ہم اسی دلیل کی بنا پہ صرف پہلی مرتبہ کے علاوہ باقی ساری جگہ پر چھوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یہ تو ہو گیا صرف اتنا عمل کہ آقا دو عالم علیہ السلام سے 2 عمل ثابت ہوں تو کس پر عمل کیا جائے گا؟ جو آخر والا عمل ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ ہے کہ ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اس کی دلیل صحیح مسلم کی روایت حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے نا، جابر بن سمرہ، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، کتاب الصلاۃ میں امام مسلم یہ روایت ہے۔ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے اور رفع یدین بھی کر رہے تھے، سرکار باہر تشریف لائے حجرے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم کاذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے صحابہ مجھے کیا ہوا، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم نماز میں اس طرح ہاتھوں کو ہلاتے ہو جس طرح شوخ گھوڑے اپنی دمیں ہلاتے ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ 2 حکم ہیں۔ نمبر 1، پہلے وہ ہاتھ اٹھا رہے تھے، کہتے حضور نے ہمیں دیکھا ہاتھ اٹھا کے رفع یدین کر دی، یہ لفظ ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ما لی اراکم رافعی ایدیکم، میں دیکھتا ہوں تم ہاتھ اس طرح اٹھاتے ہو جس طرح شوق گھوڑے دمیں ہلاتے ہیں۔ یہ ایک حکم ہے، یہ منع آ گیا۔ اور اگلا حکم ہے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب پوری نماز میں جو جو عمل سکون کے منافی ہوگا نا وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ قرآن عزیز تعریف کرتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ جو ایمان والے ہیں۔ اللہ ایمان والوں کی پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں یہ موجود ہے، تفسیر ابن عباس کے اندر آپ فرماتے ہیں نماز میں سکون اختیار کرنا اور نماز میں خشوع اختیار کرنا، عاجزی کرنا، اس کا مطلب یہ ہے جو نماز میں پہلی مرتبہ کے علاوہ پھر رفع یدین نہیں کرتے۔ قرآن عزیز تعریف کر رہا ہے ان لوگوں
ٹھیک ہو گیا. اب ایک اصول یہ کہ حضور اکرم یعنی مطلب یہ ہوا صحابہ بیان کرنے کے پہلے حضور کرتے تھے اب منع کر دیا. حضرت جابر بن سمرہ والی حدیث میں منع کا قول آ گیا, یہ آخری عمل آ گیا. اور دوسرا قول یہ, اب یہ آخری یاد رکھیے گا, وجہ کیا مسئلہ ثابت کرنا مقصود تھا نا, مسئلہ ثابت کرنا مقصود تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیوں کرتے, اس کی علت بیان کی حضرت امام علامہ کسانی رحمۃ اللہ علیہ. آخری بات ختم. علامہ کسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رفع یدین کرنے کی علت یہ تھی ابتدائے اسلام میں کہ نماز کئی ارکان پر مشتمل ہے. اس میں تکبیر تحریمہ ہے, قیام ہے, قرات ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, قعدہ اخیرہ ہے, سلام ہے. یہ سارے ارکان ہیں نماز کے, جس کے اوپر یہ سارے کر کے ہم نے اس عبادت کو مکمل کرنا ہے. علامہ کسانی کہتے ہیں جب نماز کا یہ عمل شروع ہوا, چونکہ نماز مختلف ارکان پر مشتمل تھی, تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے تھے جن کی کانوں کی سماعت کمزور تھی, سن نہیں سکتے تھے. جو لوگ سن نہیں سکتے تھے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ اب رکوع ختم ہو گیا ہے سجدے میں جانا ہے, یا اب سجدہ ختم ہو گیا ہے دوسری رکعت کے لیے آ گئے ہیں, یا اب ہم نے رکوع میں جانا ہے, یا ایک سجدہ مکمل ہو گیا اب دوسرے سجدے میں جانا ہے, سلام پھیرنا ہے. ان کو کیسے پتا چلے گا؟ تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ان کے لیے یہ علامت مقرر کی, جب ایک رکن ختم ہوتا تو حضور ہاتھ اٹھاتے تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ اب رکن ختم ہو گیا, اب دوسرے رکن میں ہم نے جانا ہے. یہ ابتدائی اسلام. اچھا, اسی طرح معاملہ چلتا رہا. جب ارکان یاد ہو گئے, مسائل پتہ چل گئے کہ یہ قیام ہے, یہ قرات ہے, یہ رکوع ہے, یہ سجدہ ہے, یہ قعدہ ہے, یہ ترتیب ہے ان کی, جب ترتیب کا بھی پتہ چل گیا, سارے معاملات ہو گئے, تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے منع فرما دیا. یہ ہوتا ہے مسئلہ. ہمیشہ یہ یاد رکھیں, محض حدیث پاک کے اندر بات آ جانا یہ کافی نہیں ہوتا کہ ہم نے پڑھ لیا, ہم نے دیکھ لیا, نہ آپ نے اصول جرح پڑھے, نہ اصول تعدیل پڑھے, نہ الفاظ پڑھے, نہ مسئلہ ثابت کرنے کے اصول آپ کو آئے, کچھ بھی نہ آیا, اور آپ کہیں فقط میں نے پڑھ کے اس مسئلے کو ثابت کر دیا. ایسا نہیں. اصول کے خلاف اگر ایسے ہوتا تو پھر مدرسے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. میں بھی موبائل پر دیکھ کے عالم بن جاتا, شاید ہو سکتا ہے کہیں سے اچھا ہوگا. میں ابھی بات کر رہا ہوں. تو یہ ہمیشہ یاد رکھے, یہ اصول ہیں, ان اصولوں کے تحت مسئلہ ثابت کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری. ایک سوال یہ ہے چھوٹا سا, رفع یدین کی جتنی حدیث ہیں, جتنی حدیث ساری حدیث میں یہ آئے گا کہ ہم نے دیکھا حضور یہ عمل کرتے تھے, حضور ایسا کرتے تھے, لیکن کسی حدیث پاک میں یہ نہیں آئے گا کہ حضور نے فرمایا یہ کرو. رفع یدین کرنے کا حکم ایک حدیث پاک میں بھی نہیں. سرکار کرتے تھے یہ ہے, سرکار نے فرمایا کہ تم بھی یہ عمل کرو, یہ کسی حدیث پاک میں نہیں. ہاں حدیث پاک میں یہ ضرور موجود ہے کہ حضور نے دیکھ کر منع فرما دیا تھا کہ اب نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی ایک اصول ہے, اس کو بھی پیش نظر رکھیں. معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے, لیکن منسوخ جب ختم ہو جائے تو پھر اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اگر یہی قانون ہے کہ حضور کی سنت ہے, سرکار نے کیا تھا تو حضور کی سنت ہے, تو میں کہوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز جواب دے دیتے تھے, یہ بھی تو حضور کی سنت ہے, یہ بھی کرو. لیکن اس پر اتفاق ہوگا کہ نماز ٹوٹ جائے گی. اگر دوران نماز کسی نے کسی کو سلام کا جواب دیا, نماز ٹوٹ جائے گی, حالانکہ وہ سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی. اسی طرح نماز کے دوران میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دونوں ہاتھ ایسے جوڑ لینا, یہ بھی حضور کی سنت ہے. پہلے ابتدا صحابہ کرتے تھے, وہ بھی کرو. نہیں, یہ خلاف سنت ہوگا. جب وہ خلاف سنت ہے تو پھر یہ بھی خلاف سنت ہوگا. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.